الرحمن الرحیم. وضو کے اندر کتنی سنت ہے؟ 13. ہم نے کتنی بیان کی تھی؟ 13 بیان کی تھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اللہ رحم کرے ہم پر. دیکھو نمبر 1 تھا 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا. نمبر 2 تسمیہ. نمبر 3 سواک. نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 5 منہ میں پانی ڈالنا. نمبر 6 مسح الاذنین مسح کرنا. نمبر 7 تقلیل اللحیہ. نمبر 8 تقلیل الاصابع. نمبر 9 ہر اندام 3 دفعہ دھونا. نمبر 10 نیت کرنا. کیا نیت کرنا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرض کہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کی اس آیات میں اس کا ذکر نہیں ہے جس سے وضو کی فرائض ثابت ہے. تو خبر واحد کی وجہ سے اس کو شمار کرنا یہ قرآن کی زیادتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب قرآن متواتر ہے اس کے مقابلے میں خبر واحد صاحب آ جائے حدیث تو اس کو توڑنا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقل بہت چھوٹا ہے اور اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں تطبیق کریں. نمبر 10 تو ہوا نیت کرنا. امام شافعی اس کو فرض کہتے ہیں. اور نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا. پہلے نیت پھر بازو کو دینا پھر اس کے بعد مسح کرنا پھر دونوں پاؤں کو دھونا. اس کو کہتے ہیں ترتیب. یہ دن امام شافعی اس کو فرض بولتے ہیں. نیت کرنا ترتیب سے وضو کرنا. تو اس کے نزدیک کتنے فرض ہوئے؟ 6. 4 ہمارے اور 4 ہمارے والا. نمبر 12 موالات. فے در پہ جب منہ دھویا تو اس کے بعد ڈائریکٹ ہاتھوں کو باؤں کو دھونا پھر اس کے بعد مسح کرنا پھر اس کے بعد پاؤں کو دھونا. تو اس کو کہتے ہیں موالات. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی فرض بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو اس کے نزدیک کتنی فرائض ہے؟ 5. اور نمبر 13 پوری سر کا مسح کرنا. یہ ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پوری سر کا مسح کرنا فرض. امام مالک کے نزدیک 5 فرائض ہے. کس ہے؟ وضو میں. اور تسمیہ یہ اس کو بھی داؤد ظاہری صاحب نے کیا کہا ہے؟ فرض. تسمیہ داؤد ظاہری میری منہ سے غالباً نکلا تھا کہ امام شافعی نے اس کو فرض کہا ہے. میں نے بولا تھا لیکن غلط بولا تھا. غلطی کیا تھا. ٹھیک ہے غلطی کیا تھا. اللہ مجھے معاف کر. کتنے فرض ہوئی؟ کتنے فرض ہے وضو کی؟ 13. دیکھو شاباش. 4 فرض ہے 13 سنت ہے. یہ سمجھ گیا. یہ جو نیت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. تو اس لیے ایسا پانی اس پر بارش ہو رہا ہے اور یہ بارش میں جا رہا ہے ایک مسئلہ ہے بہت لازمی ہے. اس نے رات کے وقت کیا کر دیا خواب میں اور پھر یہ جا رہا ہے صبح اسکول. تو یہ مجھے معلوم ہے یہ لوگ غسل نہیں کرتے. تو بارش آیا. کیا بارش آیا؟ جب بارش آیا تو اس کو دھویا. اس کی جیب پر پانی کیا دے رہا ہے بہ رہا ہے تو اس کا غسل ہو گیا. صرف نیت کرے. کیا کرے کہ دنوں میں رات کے وقت اللہ میرے ہمارے استاد کہتے تھے ڈانڈی والا کیا کر دیا ڈانڈی والا. دا بعضی خلق ځان داسې بزرګ کې که نه داسې بزرګ ساس به دې کلي کې یو ماته ویل چې بعضې مليان په منبر د ښځو خبرې کوي. مایې ته په کور کې کښېنوس که موږ په منبر وکړې نو څه وشو. شعر یاد ہے مرزا غالب نے کہا کہ بزرگوں مجھے جگہ بتاؤ
ایسا جگہ دکھاؤ کہ میں شراب پیوں، یا میری صاحبان مجھے مسجد میں شراب پینے سے منع نہ کرو، شراب پینے سے منع تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، مرزا صاحب نے کہا، مرزا غالب، کہ میں مسجد میں شراب پیوں گا، کہاں جاؤ؟ کافر کے اندر جاؤ، پھر بھی وہاں خدا ہے، مسجد میں بھی خدا ہے، کافر کے اندر بھی خدا ہے، تمہیں کہاں شراب پیوں؟ مجھے جگہ بتاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، میں ابھی کافر کے سینے سے آیا، وہاں خدا نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو ہم مانتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا۔ پھر اس کے جواب احمد فراز نے دیا، کسی نے؟ غضب کا شاعر تھا، غضب کا۔ اس نے کہا کہ علامہ اقبال، تم مرزا غالب کے پیچھے بولتے ہو، دیکھو میں ابھی کافر کے سینے سے آیا، اس کے سینے میں بھی خدا ہے، مگر وہ خدا جانتا خدا کس جگہ میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو کہتا ہے مسجد خدا کا گھر ہے، اس میں عورتوں کا ذکر نہ کر کے، تو تمہارے گھر میں بھی خدا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں، سمجھ گیا؟ اس کا ایک شعر ہے، میں نے لکھا ہے، ابھی سنو، بہت اچھا شعر ہے اس سعودی والوں کے بارے میں۔ سعودی مکہ مدینہ قابل احترام ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ خدا بعض کہتے ہیں مکہ میں یہ ہو رہا ہے، مدینہ میں یہ، ہم کہتے ہیں عثمانی سلطنت کے بعد یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے کہا احمد فراز نے، پلتا ہو تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پلتا ہو تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی آزاد۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھو فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب۔ ایسا نہیں ہے؟ کعبہ ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ سلمان جو ہے سعودی کا آج کل وزیر اعظم صاحب، اپنے یا تو سوئی اردو کے اپنی نانی جی کا شوہر امریکہ والا، اس کی نانی کا شوہر ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی نانی کی شوہر ہے۔ وہ جب سعودی میں آ جائے تو کعبے کے اندر داخل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دیکھو ایک عورت کا ہر کسی پر کیا کہتے ہم تعویذ کرتے تھے، وہ کورڈ جو کہتے ان کو، جادو تو جب حج کے لیے جاتے تو اس نے ایک خواب دیکھا، کیا برا خواب تھا، کیسا تھا؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو خواب ایسا تھا کہ کعبے کی طرف جب میں جاتی ہوں تو وہاں پر دعا ہے، دعا جانتے ہو نا، لوگے میرے سامنے آتے ہیں، تو اس نے خود تعبیر بنایا کہ یہ جو میں چاہتی ہوں اور جو لوگ مجھ سے ناراض ہے اس جانی پر، تو یہ دور ہے سارے، کیا ہے؟ اور میں ان مشکلات کو پیچھے رکھ کر میں جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ خبیث، واہ کتنا اچھا، ابن سیرین قبر سے آیا اور اس کو تعبیر بتایا۔ ابن سیرین جاتے ہو یہ خواب کی تعبیروں کا کتاب جو اس نے لکھا ہے، تعبیر الرؤیا، شکر ہے کہ نہیں، ورنہ یہ لوگ سارے خواب اس میں میں خود خواب کبھی نہیں دیکھتا، لیکن آپ لوگ اللہ مجھے ہمیں معاف کریے، اتنے خواب دیکھتے ہیں یہ لوگ، کبھی جنت میں جاتے کبھی جہنم میں جاتے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ کے پاس نہیں دیکھا خواب میں، لیکن عورت ہی کتنی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، ایک طرف محمد ہے دوسری طرف ابو بکر ہے، تو ان دونوں کے مابین میں بیٹھے۔ ایک نے خواب میں کیا دیکھا کہ تو ساری وہابیوں کا امام تھی، وہ وہابی تھے، تو کا مطلب یہ تھا کہ وہابی بن جائیں گے اس خواب سے۔ ایک نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ آسمان سورج جو ہے اس سے ایک روشنی آتے ہے اس کی سینے کی طرف۔ میں نے کہا خواب ٹھیک ہے لیکن تعبیر غلط بنایا ہے، کیا سمجھتے ہو؟
تعبیر اس کا ہے کہ خدا نہ کرے تمہارے خواب کی وجہ سے میں اسلام نہیں چھوڑوں. حدیثوں وہ سورج کو سجدہ کیا کون کرتی ہے؟ سورج کی بندی کرتی ہے. اور ہمارا خدا تو خدا ہے, یہ تو ہمارا جیسا چیز ہے, یہ سورج ہے لیکن رتبے میں بڑا. لہذا کس وجہ سے ہو کہ اس نے یہ تعبیر بنایا تھا خود سے, کعبے کے حج کے لیے جاتے. اللہ رحم کرے ہم پر. اور دیکھو خواب دیکھنا چھوڑنا, اس کو ابن سیرین خواب میں ہے. تو یہ جو سعودی کا بادشاہ صاحب ہے, کیا بادشاہ صاحب, یہ سلمان, اس کے نانی کا شوہر صاحب جو امریکہ میں بیٹھا. دیکھو آج وہ سعودیہ نہیں ہے, حرم اپنی جگہ پر, مدینہ اپنی جگہ پر. ہم اس کی مٹی اپنی آنکھوں کا سیاح بنائیں گے, کتنا آدم. لیکن جو آج کل سعودی عرب کا بادشاہ ہے وہ کیا ہے؟ خبیثوں کا خبیث. اگر یہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان پھر خواریت بھی. وہ خود کہتی ہے کہ میں نے امریکہ کی وجہ سے وہابیوں کو اتنی روپیہ دیا ہے, جو آگ کے گاؤں میں کباب تقسیم کرتی تھی. کہاں سے آتی تھی؟ ہاں, کویت سے شیاطین آیا ہے, امریکہ سے آیا ہے. ایک کے بارے میں آتا ہے, اس کے 6 سال واقعہ بیان کیا کہ ہم نے کباب تقسیم کرنا تھا تو ایسا کر دیا, ایک نے آواز کر دیا اگر مجھے کباب نہیں ملا تو میں امین نہیں بولوں گا. وہ کباب والے نے کہا کہ خبیث مت بولو, میرے لیے نہیں بولتے, خدا کے لیے بولتے ہو, نہیں دوں گا کباب ہو. سمجھ گیا؟ اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. ایسے لوگ ہم نے دیکھے. سمجھ میں آ گیا میری بات؟ بہت زیادہ ہوا. اللہ